السلام علیکم. میرا نام کاشف حفیظ ہے. میرا تعلق پلس کنسلٹنٹ سے ہے جو کہ مارکیٹنگ ریسرچ اینڈ سوشل بیہیویئر کمپنی ہے. ہم پاکستان کے اندر 2012 سے سرگرم ہیں. میں مارکیٹنگ ریسرچ اور سوشل ریسرچ کے ساتھ تقریباً کوئی 22 سال سے وابستہ ہوں. 99 سے جتنے بھی انتخابی عمل گزرا ہے پاکستان میں اس کے اندر سرویز کے حوالے سے اس کے اندر انوالو رہا ہوں, اس کا شاہد رہا ہوں اور اس کی پوری تاریخ سے واقف ہوں. ہماری پولیٹیکل سرویز اور رائے عامہ کے جائزوں کے بارے میں بڑی اسٹرانگ ہسٹری ہے جس کے حوالے سے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے الحمدللہ کہ ہمارے نتائج جو ہے وہ کسی بھی کمپنیز کے مقابلے میں ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ دوسرے خراب ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں, لیکن ہماری کمپنیز کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ عموماً کلوز ٹو ریئلٹی ہوتے ہیں. آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ اس سروے کا مقصد کیا تھا. بنیادی طور پہ تو انتخابات سے قبل دنیا بھر کے اندر سیاسی سرویز اور رائے عامہ کے جائزے کیے جاتے ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ ہندوستان میں ہو, یا کسی بھی ملک کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں اور سیاسی فضا گرم ہوتی ہے تو اس لحاظ سے مختلف, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہر جگہ مختلف قسم کی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, مختلف قسم کے سیاسی افراد ہوتے ہیں, وہ اپنے اپنے بیانیے اور نیریٹیوز دیکھتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر لوگ کس کے نیریٹیو کو بائی کر رہے ہیں, اسے قبول عامہ کی حیثیت حاصل ہے یا نہیں ہے, یہ سب معلوم کرنے کے لیے رائے عامہ کے جائزے لیے جاتے ہیں. اس رائے عامہ کے جائزے لینے کے لیے کا ایک پورا سائنٹیفک پروسیس ہے, ہم اسے آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن گلگت بلتستان کے حوالے سے اس طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان کا تیسرا انتخاب ہے صوبائی اسمبلی کا. 2009 میں ہوا تھا, پھر 2015 میں ہوا اور 2020 کے اندر ہوا. ایک بنیادی فرق جو ان تینوں انتخابات میں ہے وہ یہ ہے کہ 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ تھی, 2015 کے اندر مسلم لیگ کی حکومت تھی, اور اب 2020 کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہے. اس سروے کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ کیونکہ گزشتہ 2-3 مہینے سے انتخابی فضا وہاں موجود ہے اور سیاسی فضا موجود ہے, تو اس بات کو معلوم کیا جائے کہ کس سیاسی جماعت کی نیریٹیو کو یا اس کی کسی بھی وجہ سے اس کی قبولیت معاشرے کے اندر موجود ہے اور لوگ اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اس طرح کے سروے کرنا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. دنیا بھر کے اندر اس کی گڈ پریکٹسز کے طور پر مشہور ہے کہ جہاں کہیں بھی انتخابات ہوتے ہیں وہاں پہ سرویز کیے جاتے ہیں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ایگزٹ پولز بھی کیے جاتے ہیں. ایگزٹ پولز یہ ہے کہ جب آپ ووٹ دے کے نکلتے ہیں تو الیکشن ڈے کے اندر معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیا. اس طرح کی تمام پریکٹسز پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی کامیابیاں بھی موجود ہیں. تو اس سروے کا بنیادی مقصد معلوم یہ کرنا تھا کہ لوگوں کی سیاسی آرا کیا ہے, وہ کس حد تک ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کس حد تک ووٹ دینا نہیں چاہتے, کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان کی آرا کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہیں, اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو پسند یا ناپسند کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے یہ ہم نے سروے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر کیا ہے. اب آپ کا دوسرا سوال جو ابھی آپ نے کیا, یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ سروے کیسے اور کس طرح کیا گیا. بنیادی طور پہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان میں 24 صوبائی اسمبلی کی سیٹس موجود ہیں جو کہ ان کے 3 ڈویژنز میں تقسیم ہیں اور 10 اضلاع ہیں. یعنی بنیادی طور پہ گلگت بلتستان میں 3 ڈویژنز ہیں اور 10 اضلاع ہیں اور اس کے نیچے 24 سیٹس موجود ہیں. تو ایک ریپرزنٹیو سیمپل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم نے تقریباً تمام جتنی 24 کی 24 صوبائی اسمبلی کی سیٹس تھیں ان کو ہم کور کریں, اور تقریباً ہم نے ہر صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے اندر جا کے ہی ہم نے سروے کیا, اور ہر جگہ سے تقریباً کوئی 60 سے 70 انٹرویوز ہم نے کیے ریپرزنٹیو. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اسمبلی کے حلقے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ پولنگ اسٹیشنز کی لسٹ حاصل کرتے ہیں, اور جتنے پولنگ اسٹیشن لسٹ ہوتے ہیں تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر 5واں یا 6واں پولنگ اسٹیشن پک کر لیتے ہیں رینڈملی, اور اس پہ جا کے آپ انٹرویوز کرتے ہیں وہ جس بھی علاقے کے اندر موجود ہو, چاہے وہ گاؤں کے اندر موجود ہو چاہے وہ شہر کے اندر موجود ہو. تو ہم یہ اس طرح کا کام ہم نے اس کے اندر کیا, اور ہم نے جا کے شہر کی باقاعدہ ہر صوبائی اسمبلی کی برابر رینڈملی تقسیم کی, اور ایکولی میل اور فیمیل کے انٹرویوز ہم نے اس تمام کی تمام سیٹس کے اوپر کیے. گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنے تمام جو امیدوار تھے ان کی لسٹ جو ہے انہوں نے جاری کر دی تھی. تو ہم نے اس لسٹ کی مدد سے سوال نامہ تیار کیا جو کہ ایک سافٹ ویئر کے تھرو جو ہے وہ ہم موبائل اور ٹیبلیٹس کے اوپر معلوم کر رہے تھے, اور تاکہ ہمیں لائیو پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت ہمارا انٹرویو کہاں بیٹھا ہے. ہر ایک کی ہم نے GPS لوکیشن لی ہوئی تھی کہ کون اس وقت کس جگہ پہ جا کے انٹرویو کر رہا ہے. تو سائنٹیفکلی اٹ واز ویری سیکیور, اور اس سروے کے لحاظ سے یہ بالکل مینیجیبل اور بہت اچھا سیمپل تھا. تقریباً ہم نے 1425 لوگوں سے مجموعی طور پہ ہم نے تمام سیٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے انٹرویوز کیے. یہ جو کام ہے یہ کام ہم نے کیا ہے 2 سے لے کے تقریباً جو ہے وہ 9 تاریخ تک کی ہم نے یہ کام کیا ہے, اور اسی کے نتائج ہم نے آگے آ کے آپ کو پیش کیے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ سروے کوئی بہت پرانا ہے یا بہت قدیم ہے, اس کا جو بھی امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہے. اس طریقے سے یہ سروے جو ہے نا وہ ہم نے ان تمام 24 سیٹوں کے اوپر کیا. ایک اہم سوال جو کہ عموماً ہمارے صحافتی حلقے کر رہے ہیں کہ آخر یہ سروے انتخابات سے قبل ہی کیوں کیا جاتا ہے اور اسے کس نے اسپانسر کیا. دیکھیں بنیادی طور پہ سروے جو ہے وہ انتخابی نتائج کے بعد تو نہیں کیا جائے گا.
جو بھی کیا جائے گا انتخابی نتائج سے قبل ہی کیا جائے گا. انتخابی نتائج کی پریڈکشن کے لیے کیا جاتا ہے. ابھی امریکہ میں سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ جس کے اندر یہ باقاعدہ بائیڈن کے اندر اور ٹرمپ کے اندر لوگ سرویز معلوم کر رہے تھے کہ کس کو زیادہ ووٹ ہیں اور کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے. تو یہ تمام چیزیں تو سرویز کے ذریعے جو ہے وہ انٹرنیشنلی تمام ملکوں کے اندر ہوتی ہیں اور انتخاب سے قبل ہی کیا جاتا ہے. کس نے اسپانسر کیا؟ دنیا بھر میں یہ سرویز ہوتے ہیں ان کو جو ہے جو کہ خاص طور پہ رائے عامہ کے ہوتے ہیں, یہ میڈیا ہاؤسز اس کو اسپانسر کرتے ہیں. انڈیا کے اندر آپ چلے جائیں گے تو تقریباً وہاں پہ باقاعدہ 10 سے 12 میڈیا ہاؤسز ہیں جو کہ اس کو سرویز کو جو ہے اسپانسر کرتے ہیں. اور بعد میں جو اس میں ایک اور چیز نکلتی ہے, سرویز آف دا سروے بھی نکلتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ معلوم جتنے بھی سرویز ہیں ان کو کمبائن کر کے اور پھر اس میں سے رزلٹ نکالا جاتا ہے کہ ایک ایوریج چیز کیا ہے. اس طرح آپ امریکہ میں چلے جائیں گے تو امریکہ میں بھی ریسنٹ آپ جو بھی سروے اٹھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کسی نہ کسی میڈیا ہاؤس نے کیا ہوا ہے. یہ بھی انڈیپینڈنٹ گروپ یا جیو نے جو ہے وہ اس سروے کو اسپانسر کیا. اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کہیں گے پاکستان میں جیو کے علاوہ اس طرح کا انیشیٹو کوئی اور نہیں لیتا جو سرویز لیتے. ظاہر بات ہے اس کے اندر پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں. لیکن ایک اہم بات جس کو میں یہاں پہ بڑی واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں اور بڑا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ادارہ بحیثیت ادارہ جیو یا ایز اے کلائنٹ جیو کبھی ہم پہ جو ہے وہ کوئی پریشر نہیں ڈالتا کہ یہ نتیجہ چاہیے یا وہ نتیجہ چاہیے. ہم نے 2018 کے اندر بھی سرویز کیے, ہم نے 2017 میں بھی سرویز کیے اور وہ ٹیلی ویژن کے اوپر جیو نے اپنے انٹرنیشنلی پیش بھی کیے جس کو تمام چینلز نے پک بھی کیا. لیکن ہمارے اوپر کبھی بھی کسی چینل نے یا جیو نے یہ بات نہیں کہی ہم پہ, یہ پریشر نہیں ڈالا کہ ان کو اس طرح کا نتیجہ چاہیے یا اس طرح کا نتیجہ چاہیے. سیمپلنگ اپروچ ضرور ڈسکس ہوتی ہے, چیزیں ضرور ڈسکس ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے کے اوپر جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ اس کو پیش کر دیتے ہیں. پھر آپ کا یہ سوال کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انتخاب سے قبل کیوں ضروری ہے, تو ظاہری بات ہے رائے عامہ یہ پوری کی پوری جو پولیٹیکل ایکٹیویشن ہوتی ہے جس کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں عوام تک پہنچتی ہیں, لوگوں سے رابطے کرتی ہیں, انتخابی مہم چلاتی ہیں, جلسے کرتی ہیں, جلوس کرتی ہیں, ڈور ٹو ڈور کیمپین رن کرتی ہیں, لوگوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں, تو ظاہری بات ہے ان سب کا کوئی نہ کوئی اثر آتا ہے. اس اثر معلوم کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ الیکشن سے قبل ہی کی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ الیکشن کے بعد تو سروے نہیں ہو سکتے, یہ پورے سال کے اندر پروسیس ہوتے ہیں. لیکن سرویز کے نتیجے کے اندر جو ہے نتیجے کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کس سیاسی جماعت کا کون سا نیریٹو یا کون سا اس کا نتیجہ جو ہے وہ لوگ بائی کر رہے ہیں. ہمارے سروے میں کیا سیمپل لیا گیا, جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے سیمپل جو ہے وہ تقریباً کوئی 1400 کے قریب ہمارا سیمپل موجود تھا جو کہ تمام 24 کی 24 سیٹوں کے اوپر تھا. اور یہ ریپرزنٹیولی اس میں 2% کے قریب جو ہے پلس مائنس ایک ایرر مارجن ہم اسے کہتے ہیں, یہ کمپلیٹلی ریپرزنٹیو ہے. اور اس کے ذریعے جو بھی جوابات آئے ہیں وہ جوابات جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکلی جو ہے وہ بالکل صحیح ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہی نتائج جو ہے وہ آخر وقت تک رہیں گے, یہ کہنا مشکل ہوگا. ہم اس بات کو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ انتخابی سیاست کے اندر آخر دن تک تبدیلی ہوتی رہتی ہے, ذہن تبدیل ہو سکتا ہے, اس کے بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں. اس سروے کے اندر جیسے کہ ہم نے لوگوں سے ایک سوال ہم نے یہ معلوم کیا کہ پاکستان آپ کے ہاں جو ہے وہ بنیادی طور پہ الیکشن ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کون کرتا ہے, تو ان میں سے تقریباً میجورٹی نے یہ بات کہی کہ یہ ہمارے فیصلہ ہمارے قبیلے کے سردار, ہمارے قبیلے کے بڑے, ہماری کمیونٹی کے جو بھی لیڈرز ہیں وہ کرتے ہیں. یعنی 70% لوگ اس ماحول کے اندر جہاں پہ گلگت بلتستان کا ہے وہاں پہ آزادانہ فیصلہ نہیں بلکہ ٹرائبس کا فیصلہ ہے یا ان کی کمیونٹی کا فیصلہ ہے. تو ظاہر بات ہے کوئی بھی کمیونٹی کسی آخری دن کسی ایک طرف شفٹ ہو سکتی ہے, کسی دوسری سیاسی جماعت کی طرف شفٹ ہو سکتی ہے, گو کہ ان کی کمٹمنٹ پہلے سے ہوتی ہیں, تو اس پوری کمٹمنٹ کی موجودگی کے اندر کوئی بھی شفٹ آ سکتی ہے. لیکن پروبیبلٹی ہماری جو ہم نے جو ریڈنگ لی ہوئی ہے ہمارے ماضی کے سرویز کے ذریعے, تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو کہ 2 سے 8 یا 9 کے درمیان کام ہوا ہے تو ایک ہفتے کے اندر کوئی بڑی کیمپین کے اندر کوئی بڑا فرق پڑے گا. کوئی چھوٹا موٹا فرق 2-3% کو تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن میرے نزدیک اس کے اندر ہماری جو ریڈنگ ہے, ہمارا جو تجربہ ہے سرویز کا, تو اس کے اندر کوئی بہت بڑا فرق جو ہے وہ اس کے اندر نہیں پڑ سکتا. اچھا, ایک اہم سوال ہے جو کہ صحافتی حلقے کافی اٹھاتے ہیں کہ کیا اس طرح کے سرویز قبل از وقت آنے سے یا انتخابات سے قبل آنے سے کیا کوئی ریگنگ کا تاثر پیدا ہوتا ہے یا پری پول ریگنگ ہوتی ہے. عموماً ہم جب ریسرچ کرتے ہیں, چاہے وہ مارکیٹنگ ریسرچ ہو, سوشل ریسرچ ہو, اس کے جو بھی نتائج ہیں, اگر کسی کو ہضم نہیں ہو رہے ہوتے اور اگر کوئی اس سے متفق نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے اس کو جانچنے کا, اس کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کا کہ بنیادی طور پہ نتیجہ چیلنج نہیں ہوتا, پروسیس چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے سیمپلنگ کی ہے, آپ نے کتنی سیمپلنگ کی ہے. ابھی ایک کل ہی کی بات ہے کہ ایک مشہور ٹیلی ویژن کے ایک مشہور ٹی وی چینل کی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے لکھا کہ ہمارے سروے کے اندر جو ہے وہ 0.09% پاپولیشن آف گلگت بلتستان کور ہوئی ہے. اب میں اس میں کیا عرض کر سکتا ہوں کہ اس میں کیا تفسیر کروں, لیکن بنیادی سی بات یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی تو 22 کروڑ ہے,
امریکہ تو پورا ایک بر اعظم ہے، تو کیا پورے کے پورے بر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ انٹرویوز لیے جائیں گے، یا پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے کیا اس کی کوئی 1% بھی نکال لیا جائے گا تو کیا اتنی بڑی آبادی کے ساتھ کیا جائے گا؟ سیمپلنگ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو ایک خاص طریقے کے ساتھ آپ سے تقسیم کرتے ہیں، پورے سائنٹیفک ہے، جس کو اگر سمجھنا ہے تو ہمارے پاس آ جائے، ہم اسے سمجھا بھی دیں گے اور اس کو بتا بھی دیں گے کہ چیزیں کیسے کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں جو بھی ریسرچ ایجنسیز ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ایک چیز ہم اسے کہتے ہیں ایزومار کوڈ آف کنڈکٹ، یورپین سوسائٹی آف مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ ریسرچ۔ تو یہ جو ایزومار ہے ایک آرگنائزیشن انٹرنیشنل، ہم اس نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہوا ہے، باقاعدہ SOPs بنائے ہوئے ہیں، تو ہمارے یہاں ان تمام SOPs کو فالو کیا جاتا ہے، اس طریقہ کار کو فالو کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو فالو کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر ریسرچ کی جو بھی میتھڈز استعمال ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہیں، اس کو کہیں بھی انٹرنیشنلی یا کسی طور پہ چیلنج نہیں کیا جاتا اس کے اندر۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے، دیکھیں نتائج کبھی بھی پری پول ریگنگ نہیں ہوتے، جو بھی حقیقت زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، اب وہ چاہے آپ کو پسند آئیں یا نہیں آئیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے کہ دیکھیں سوسائٹی تو آدھی تقسیم ہوتی ہے، آدھے لوگ کہیں گے کہ یار یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آدھے لوگ کہیں گے صحیح نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ ان کی مرضی کے موافق اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ بولیں گے کہ یار یہ بالکل صحیح ہے، اور اگر کسی کی مرضی کے یا اس کی سوچ کے مطابقت کے لحاظ سے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کو وہ کہیں گے غلط ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح کا سوال پیدا ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہے ہیں، جن کو پسند آ رہے ہیں اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جن کو ناپسند آ رہے ہیں وہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دے رہے ہیں۔ یہی لوگ جو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہی جب ماضی کے اندر ان کے سرویز آتے تھے جو ان کے مطابق ہوں گے، یا آئندہ اگر کوئی سروے آئے گا جو ان کی مرضی کے مطابق یا ان کے خیال کے قریب ہوگا تو اس کو صحیح کہہ رہے ہوں گے اور جس کو نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک معاشرتی چیز ہے، اس کے اوپر ہم کوئی کمنٹ نہیں کرتے، لیکن وقت نے ہمیشہ ثابت کیا پاکستان کے اندر کہ میں خود 22 سال سے تقریباً ریسرچ کے اندر موجود ہوں، تو ہم نے انتخابی سروے سے پہلے جو بھی سرویز کیے ہیں انتخابات سے پہلے، الحمدللہ اس کے نتائج بالکل قریب رہے ہیں، تو 1% کی ڈیویشن ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ رزلٹ اس کے اگینسٹ آئیں یا اس کے خلاف آئیں۔ آپ نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ بنیادی طور پہ عمران خان اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں یا گلگت بلتستان کے علاقے میں سب سے پاپولر لیڈر کے طور پہ آئے ہیں، اور تحریک انصاف جو ہے وہ ہمارے سروے کے مطابق تقریباً 35% کے ساتھ جو ہے وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ وہاں پہ آئی ہے۔ اگر آپ اس کو ایک بڑے کانٹیکسٹ کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ گلگت بلتستان یا آزاد جموں و کشمیر کی ہسٹری کیا ہے، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وفاق کے اندر، تو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی۔ 2015 میں مسلم لیگ کی حکومت تھی تو گلگت بلتستان میں مسلم لیگ کی حکومت بنی تھی۔ اب 2015 میں PTI کی حکومت ہے، تو اس بات کی پروبیبلٹی کہ وہاں PTI لیڈ کرے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم جب پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جب کسی پاکستان میں کسی سے پوچھتے ہیں یار آپ کے مسائل کیا ہیں جس کو فوری طور پہ ایڈریس ہونا چاہیے، تو وہ مہنگائی کی بات کرے گا، وہ بے روزگاری کی بات کرے گا، وہ پانی کے ایشو کی بات کرے گا، وہ لوڈ شیڈنگ کی بات کرے گا۔ لیکن ہم جب گلگت بلتستان میں جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یار آپ کا کون سا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے، تو جو سب سے اہم مسئلہ وہ بتاتے ہیں کہ ہسپتال کا کم ہونا، ہیلتھ فیسلٹیز کا کم ہونا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ۔ ظاہر بات ہے پہاڑ ہیں، آپ وہاں پہ تصور کریں کہ وہاں پہ جو ہے وہ پورا کا پورا پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، وہاں پہ سڑکیں خراب ہیں، سڑکوں کا مسئلہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی کمی ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جانا، ایک بستی سے دوسری بستی جانا، ایک پورا راستے خراب ہیں۔ پھر اگر کوئی بیمار ہو جائے، زچگی کے مسائل وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، زچگی کے اندر اموات کا مسئلہ وہاں بہت زیادہ ہے، چاہے وہ بچے کی ہو چاہے وہ والدہ کی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے ٹیسٹ وغیرہ کرانا ہے تو ان کو بہت دور بعض دفعہ اسلام آباد جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ان کے مسائل ہیں وہ مسائل وہ نہیں ہیں جو پاکستان کے مسائل ہیں، اور یہ مسائل کبھی بھی کوئی ایسی گورنمنٹ جو ان کے یہاں اپوزیشن کی ہو وہ مسئلہ حل کر سکتی ہے، تو اس کی پروبیبلٹی بہت کم ہے۔ ظاہر بات ہم سیاسی تجزیہ نگار نہیں ہیں، ہم تو جو بات کر رہے ہیں وہ نمبروں اور اسٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اس بات پہ کہ لیک آف ہاسپٹلس کا ہونا، انفراسٹرکچر کا ہونا، وہاں پہ جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کا ہونا، وہاں پہ چوتھا بڑا مسئلہ جو ہے وہ انمپلائمنٹ بھی ہے، پاور شارٹیج کے اوپر بھی ہے، انفلیشن، جیسے ہمارے یہاں سب سے زیادہ انفلیشن اور مہنگائی آتا ہے، وہاں پہ انفلیشن سب سے پہلے نہیں ہے، وہ لیک آف ہاسپٹلس اور لیک آف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے۔ تو جب ہم اس کی براڈ پہ دیکھیں تو یہ تمام مسائل اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ حل کر سکتی ہے، تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کا وہاں پہ جو ہے نا وہ پاور میں آنا ہمیشہ اس بات کی پروبیبلٹی رہی ہے۔ آپ آزاد کشمیر کے الیکشنز کی آپ کوئی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جو گورنمنٹ میں ہے اسی گورنمنٹ نے کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہاں کا ایک عام فرد یا عام فرد زیادہ وہاں کے جو ٹرائبل لیڈرشپ ہے، وہاں پہ جو کمیونٹی لیڈرشپ ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ وہاں کے 70% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں جس کو ٹرائبل لیڈرشپ کہتی ہے، ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں جو کہ وہاں کی لوکل کمیونٹی کا لیڈر کہتا ہے۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام مسائل جو حل ہو سکتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر کر سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی نے بڑی اچھی کیمپین رن کی ہے، چیزیں کی ہیں، اور ماضی کی نسبت ہم یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ عموماً
جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو بھی پارٹی رہی ہے اس نے لینڈ سلائڈ وکٹری لی ہے اور عموماً اپوزیشن کے اندر بہت کم لوگ منتخب ہو رہے ہیں. اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اپوزیشن بھی جو ہے نا اسٹرانگ آئے گی اس لحاظ سے. سوال آپ کا بڑا اہم ہے اور مزیدار سوال یہ ہے کہ ہم بے نظیر کا ہم پیپلز پارٹی کا جلسہ دیکھتے ہیں تو بہت بڑا جلسہ دیکھتے ہیں, ہم پی ٹی آئی کا جلسہ دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ ہزاروں لوگ وہاں موجود ہیں, ہم پی ایم ایل این کا جلسہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے موجود ہیں. تو اس بات کا فیصلہ کرنا کہ وہاں پہ موسٹ پاپولر پارٹی کون سی ہے کم از کم ٹی وی ویورشپ کے لحاظ سے اور ٹی وی پہ جو بھی تصویریں آ رہی ہیں اور جو بھی مناظر ہمیں دکھائے جا رہے ہیں اس کے لحاظ سے بہت چیلنجنگ ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے وہاں کی کچھ چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. ان تمام فنومیناز کو یقیناً وہاں پہ ہر سیاسی پارٹی کی کوئی نہ کوئی حمایت موجود ہے, اسی کوئی نہ کوئی بڑی اسی کیمپین اسٹرانگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں پہ پاکستان کی اربن کلچر کی طرح وہاں پہ صبح 9 سے لے کے 6 بجے تک کی جاب ہے یا 9 سے لے کے 5 کی جابز جو ہے کم ہے وہاں پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے جب یہ کووڈ تھا تو زمانے میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ اگر ہم نے اپنی ٹورسٹ انڈسٹری نہیں کھولی تو گلگت بلتستان کے اندر خاص طور پہ مسائل کریٹ ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو وہاں پہ تو راستے بند ہو جاتے ہیں. 6 مہینے تو تقریباً وہاں پہ برف باری اور دوسرے سردی کے اثرات رونما ہو جاتے ہیں. تو اس سردی کے اندر جو ہے وہاں پہ جیسے آپ یہ کہیں کہ جاب اپارچونیٹیز جو ہے وہاں پہ کم ہیں. تو وہاں پہ ٹورزم از ویری امپورٹنٹ اور ٹورزم کا جو ہے نا وہ اپنا امپریشن وہاں پہ کافی ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے وہ عموماً وہاں پہ یا تو چھوٹا کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, دکانیں کر رہے ہوتے ہیں, یا ٹورزم کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے, تو عموماً فارغ ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک اور کلچر جو ہے مہمان نوازی کا ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان سے لیڈرشپ گئی ہوئی ہے, بڑے بڑے نام گئے ہوئے, چھوٹے نام نہیں تھے, جیگنٹک قسم کے نام ہیں اس کے اندر, چاہے وہ بلاول بھٹو کا ہو, چاہے وہ مریم نواز کا ہو, یا اس طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہو. تو یہ بڑے بڑے نام ہیں جن کو وہ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہیں. تو وہ اس بات میں کہ ایک تو مہمان نوازی کے طور پہ روایتی کہ ہمیں جا کے ان کو سننا چاہیے, اور کیونکہ ان کے پاس ٹائم بھی ہے, ان کے پاس وقت بھی ہے, تو وہ لوگ جا کے ان جلسوں کے اندر شریک ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان تمام اپنے لیڈرز کو سنتے ہیں. اس بات کا فیصلہ کہ بہرحال انتخابی نتائج کیا ہونے ہیں وہ انتخابی دن کے اندر ہی نظر آئیں گے. لیکن اس کی جو وجوہات ہیں وہ بڑی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اگر ہم ان مسائل کو سامنے رکھیں تو ان مسائل کے اندر کے لحاظ سے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی حل کر سکتی ہے, اور ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے, تو کوئی اپوزیشن پارٹی وہاں پہ حل نہیں کر پائے گی. تو اس بات کی وہاں پہ سوچ ہمیشہ سے موجود ہے کہ جو بھی فیڈرل میں گورنمنٹ ہے ہم اسی کو جو ہے وہ ووٹ دیں. اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو سروے پلس کنسلٹنٹ کا, پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں عمران خان جو ہے وہ تقریباً اپنی پاپولیرٹی کے لحاظ سے 41% کے ساتھ ہیں, اور اس کے پیچھے ہمارے پاس سروے کے مطابق تقریباً کوئی 35% لوگ جو ہیں. ایسا نہیں ہوتا پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لیڈر تو بہت پاپولر ہو اس کی پارٹی اتنی پاپولر نہ ہو. یقیناً ایک باقاعدہ یہ بحث موجود ہے کہ بعض جگہوں پہ کہ لیڈر بڑا ہوتا ہے یا پارٹی بڑی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ جس لیڈر کو پسند کیا جا رہا ہوتا ہے اسی کی پارٹی کو بھی پسند کیا جا رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر کوئی اور ہو اور پارٹی کی پریفرنس کچھ اور ہو. تو اس بات کی پروبیبلٹی, کیونکہ عمران خان کی وہاں پہ اگر کوئی پاپولیرٹی زیادہ ہے, اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, تو ان کی پرسنالٹی ہے, ان کی خطاب کا طریقہ کار ہے, یا ان کی جو بھی اسپیچز ہیں, یا انہوں نے کووڈ کے زمانے کے اندر گلگت بلتستان کے حوالے سے جو بھی باتیں کہی ہیں, تو اگر وہ چیزیں کہی ہیں انہوں نے تو یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں. گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ کا یہ پوچھنا ہے کہ سیاست میں کتنا انٹرسٹ ہے, تو گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ ان کا انٹرسٹ تقریباً اوور آل ہر 10 میں سے 7 لوگ سیاست میں کسی نہ کسی طریقے سے گہری دلچسپی لے رہے ہیں اس وقت. اچھا, الیکشن سے پہلے سبھی گہری دلچسپی لیتے ہیں. عام زمانے اگر میں آج سے 1-2 سال پہلے اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں جب الیکشن کا زمانہ نہ ہو تو اس میں سچویشن دوسری ہوگی, اس وقت ہی پاکستان میں دوسری ہوگی. لیکن انتخاب کے قریب جب اتنی گہمہ گہمی ہو تو لوگوں کو سیاست سے انٹرسٹ ہو ہی جاتا ہے. ہمیں تقریباً کوئی 10 میں سے کوئی ایک ہی آدمی ایسا ملا ہے جس نے کہا ہے کہ مجھے سیاست سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. ووٹنگ انٹینشن بھی ان کی تقریباً کوئی 90% ہے, یعنی 10 میں سے تقریباً ہر آدمی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ووٹ دینے کے لیے جائے گا. اب یہ ایک اہم سوال ہے کہ ووٹ دینے کے لیے جب وہ جائے گا تو اس کا پولنگ اسٹیشن کتنی دور ہے, اسے گھر سے قریب ہے, تو یہ اب امیدواروں کے اوپر ہے کہ وہ کتنی اچھی ٹرانسپورٹیشن وہاں پہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کے پولنگ اسٹیشن تک پہنچا دیتے ہیں. ایک اور چیز کی شفافیت پہ یقین, ہمارے جو پلس کنسلٹنٹ کے سروے کے اوپر تقریباً 51% لوگ جو ہے وہ ان بٹوین کے اوپر کہتے ہیں, یعنی ان کو نہ تو یقین ہے کہ نہ شفاف نہ ہوں گے, نہ ہی ان کو اتنا یقین ہے کہ شفاف ہوں گے. تقریباً کوئی 30% لوگ, یعنی ہر 10 میں سے 3 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخاب شفاف ہوں گے, لیکن ہر 10 میں سے 2 لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اوور آل انتخابات شفاف نہیں ہوں گے, ان کو اتنا یقین نہیں ہے. لیکن 50% لوگ کے قریب یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ہماری کوئی رائے نہیں ہے اس حوالے سے کہ انتخابات کس حد تک شفاف ہوں گے, کس سیاسی جماعت کو کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں. ہم نے کوئی 3 ذریعہ بات ہے مجموعی طور پہ 3 ڈویژنس کے اوپر ہم نے کام کیا. ان تینوں ڈویژنس کے لحاظ سے ہمیں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا جو پلس کنسلٹنٹ کے سروے اس کے اندر 2 کے اندر ہمیں جو ہے وہ
پی ٹی آئی ہمیں آگے نظر آتی ہے، خاص طور پہ دیامیر کے اندر اور بلتستان کے اندر، اور گلگت کے اندر جو ہے وہ بہت کلوز فائٹ ہے، پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی لیڈ ہے لیکن وہاں پہ بھی کلوز فائٹ موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ وہاں پہ تقریباً 24 سیٹیں ہیں، تو جو بھی کوئی 12 کے قریب سیٹیں وہاں پہ لے لے گا وہ حکومت بنا لے گا۔ ایک بڑی آسان سے فارمولہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے تقریباً 4 وزیر اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ٹوٹ کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی 3 اس وقت لیڈنگ پوزیشن کے اوپر ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں 3 سیٹس تو ان کی یہ کم از کم کنفرم ہے۔ ایک سیٹ ان کی پی ٹی آئی کی پہلے پچھلی دفعہ ہی موجود تھی، اس دفعہ بھی وہ اس کے اندر لیڈ لے رہے ہیں، تو ایک چوتھی سیٹ ان کی یہ ہو گئی۔ ایک ایم ڈبلیو ایم جو ان کا اتحادی ہے، ان کی سیٹ پہلے بھی دونوں الیکشن جو پہلے کے 2009 اور 2015 میں ایم ڈبلیو ایم کے پاس تھی، وہ سیٹ ابھی بھی ان کے پاس ہے، تو یہ ایک چوتھی سیٹ بھی ان کے پاس آ جاتی ہے، تو 5-6 سیٹیں تو ان کی ویسے ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 5 سیٹس کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی ایکس ایم این اے یا ایم پی اے کا کوئی بھائی جو ہے وہاں پہ لڑ رہا ہے، یا کوئی اور سردار ہے جس کی اپنی کوئی نہ کوئی پوزیشن ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو دینے کے لیے جو ان کے ٹرائبل لیڈرز ہوتے ہیں، انہوں نے زیادہ اس بات پہ یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ رورل ایریا کے اندر کہ ان کے مسائل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی حل کر سکتی ہے، تو ان کے لیے کوئی 6 سیٹوں پہ لیڈ لینا یا آگے لینا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک تو وہاں پہ تقریباً کوئی 12 سے 13-14 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی لینے کے لیے جا رہی ہے۔ لیکن یہ چیزیں جیسے آپ سے کہیں کہ یہ آخر وقت تک جو ہے وہ ہم کہیں نہیں جا سکتی کہ آخری 6 دن کے اندر کون سی، کیونکہ ہم نے جو کام کیا ہے اس کے اندر فیلڈ کا، وہ ہم نے 2 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک کام کیا ہے۔ ایک بات جو میں اس میں بہرحال آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے فیلڈ ورک اسٹارٹ کیا سروے کا، تو اس سے پہلے وہاں پہ 2 سیاسی جماعتیں بہت زیادہ ایکٹیو تھیں، ایک پی ٹی آئی اور ایک پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی نے کافی اگریسو کر رہی تھی۔ پی ایم ایل این جو تھی وہ اس وقت تک ذرا خاموش تھی، لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ 2 تاریخ سے ہم نے فیلڈ ورک کرنا شروع کیا، تو 3 تاریخ یا 4 تاریخ سے پی ایم ایل این وہاں پہ ایکٹیو ہونا شروع ہوئی، اور اس نے ایک بڑی کیمپین کے ساتھ بڑے جلسے کرنا شروع کیے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک عورت کا آنا، ایک عورت کا خطاب کرنا اور ایک عورت کا ووٹ مانگنا، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، لوگ اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں، اس کی جانب اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ مریم صفدر کے جانے سے کوئی نہ کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے اس کے اندر، ہم نے جب وہاں کے لوگوں سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور وہاں کے مختلف افراد سے معلوم کرنے کی کوشش کی، اس طرح وہ لوگ جو کہ اینتھروپولوجی سے انٹرسٹ رکھتے ہیں، یعنی علم البشریات سے انٹرسٹ رکھتے ہیں، لوگوں کے بیہیویئر سے انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو ان میں سے عموماً لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عموماً لوگوں کی رائے جو ہے تقریباً 1 ہفتے پہلے بن چکی ہوتی ہے، اور بہت کم ہوتا ہے کوئی بڑا انسیڈنٹ نہ ہو، جیسے کہ 2013 کے اندر ایسا تھا کہ بالکل آخر الیکشن کیمپین میں جب ایک عمران خان گر گئے، ان کو چوٹ لگ گئی اور ہسپتال کے اندر ایڈمٹ ہو گئے، تو ایک سمپیتھیٹک ویو جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی۔ جیسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آئی تھیں، خاص طور پہ بے نظیر کے بے معنی قتل کے بعد، تو ایک سمپیتھیٹک ویو پیپلز پارٹی کی فیور کے اندر موجود تھی، جس نے ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا۔ ابھی ہمارا سوال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے 15 تاریخ کو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ابھی سوالیہ نشان ہے، ہم 15 تاریخ کو دیکھیں گے۔ لیکن ہمیں اس بات پہ کہ سرویز اور انتخابی نتائج میں کتنا فرق آتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑا فرق جو ہم نے سرویز دیے ہیں، کیونکہ اس کی کوالٹی ایشورنس، اس کی فیلڈ، اس کی سائنٹیفک میتھڈالوجی وہ بالکل پراپر ہے، تو ہمیں امید ہے کہ اس کے نتائج قریب پہنچ سکتے ہیں، لیکن بہرحال حتمی بات اس کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا جس کے اندر میں سرویز اور کی میتھڈالوجی کو بیان کر سکوں، میں جس کے اندر ایکسپلین کر سکوں کہ یہ سروے کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اور نتائج کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ 15 نومبر کو بعد 16 تاریخ کو جب رونما ہوتے ہیں تو ہمارے نتائج کتنے اس کے قریب آتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔